اچھا، اس میں بہت اہم بات بیچ میں 2 چیزیں ہیں میں آپ سے عرض کروں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم کلیئر کر لیں۔ دیکھیے، جب ہم پریس ریلیز وغیرہ ہم سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں نا، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تنظیم اسلامی کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ؟ آپ لوگ اپنا کام کریں، جو آپ انقلاب کا کام کر رہے ہیں، آپ کیوں سیاست کے بارے میں رائے دیتے ہیں؟ آپ کیوں سیاست میں پڑھ رہے ہیں؟ یہ گند ہے۔ آپ بلا وجہ اس میں پڑھ کے کسی کی طرف کسی کے تائید کریں گے یا کسی کی تنقید کریں گے تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس کی طرح۔ ایک میرا سوال یہ والا تھا۔ دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ آج کل، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کو پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ اب اس میں کیا سٹیٹس ہمارا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بوانگ دہل اس کو بھی کلیئر کرنا چاہیے۔ تو 2 چیزیں اسی سوال کے میں ضمنی طور پہ ذہن میں آئی تھی۔ دیکھیے، جہاں تک آپ نے فرمایا نا کہ تنظیم اسلامی کی طرف سے پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے، خطاب جمعہ میں کلام کیا جاتا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ کو ایشو کیا جاتا ہے، ٹویٹس کیے جاتے ہیں حالات حاضرہ کے تناظر میں۔ حالات حاضرہ میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ملک کے اندر دہشت گردی کا واقعہ پیش آئے گا، اس پر بھی ہم اپنا موقف پیش کریں گے۔ مذمت کریں گے۔ اسی طریقے پر اگر معاشی صورتحال دگرگوں ہے اور سودی معیشت کی وجہ سے ملک تباہی کا شکار ہے تو اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ اسی طرح اگر سیاست دانوں بشمول حکمراں ہوں یا اپوزیشن کے افراد ہوں، اگر ان کی طرف سے کوئی خیر کی بات آئے گی تو تعاون علی البر والتقوی، قرآن کریم کا اصول پہلے بھی ہم نے بیان کیا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، لیکن ولا تعاون علی الاثم والعدوان، گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اگر وقت کے سیاست دانوں کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، دیگر افراد کی طرف سے اگر کچھ اس طرح کے بیانات یا طرز عمل سامنے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں، تو نصح و خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو بھی متوجہ کیا جائے۔ ہاں، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا گفتگو کا انداز، ہمارا اس موقف کو پیش کرنے کا انداز وہ ناصحانہ ہو، وہ مطلق جو ہے وہ ایک عام انداز جو سیاسی گفتگو کا ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اچھا، اس حوالے میں ایک چیز کہ لوگوں کا یہ بھی خام خیالی ہے کہ ڈاکٹر صاحب سیاست کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، یعنی کہ یہ کمنٹس آتے ہیں لوگوں کے، تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ شہرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ ایک تو خدمت قرآنی اور اقامت دین کی جد و جہد ہے، لیکن ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بین الاقوامی طور پر بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، اور اس حوالے سے مستقبل پر ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی بھی یہی رہی ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے، کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ ان کا تو یہ خیال تھا کہ انتخابات کے ذریعے کبھی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو یہ یعنی کہ یہ ایک عوام الناس کے لیے میں اویئرنیس کے لیے، اگر لا علمی ہو تو بات الگ ہے، جی ہو سکتا ہے ہمارے، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس معنی میں بڑا قبول کیا کہ جس زمانے میں ہمارے بہت سارے اہل دین ٹیلی ویژن پر آ کر دینی پروگرام کرنے کے حوالے سے متفق نہیں تھے اور اس سے اختلاف رکھتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے اس وقت بھی گفتگو کی، اور اس وقت وہ کیمرہ انہوں نے استعمال کیا کہ جب بہت سے حضرات اس کے حق میں نہیں تھے، تو ان کا ماضی کا بہت بڑا ورثہ الحمدللہ آج وہ ڈیجیٹل لیول پر بھی اویلیبل ہے۔ اور اس وقت جو سوشل میڈیا کا دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جتنے لوگ ان کو سن رہے ہیں، غالباً ان کی زندگی میں اتنے لوگوں نے ان کو نہیں سنا، تو ممکن ہے بعض لوگ ان کے فقط دروس قرآن سنتے ہوں اور شاید ان کی لا علمی کا معاملہ ہو، تو ان کی وضاحت کے لیے۔ باقی تو کوئی اگر کمر بستہ ہو گیا کہ مخالفت کرنی ہے تو پھر ابوالکلام اصل میں ہوتا پتہ کیا ہے کہ اگر کوئی ایک سٹیٹمنٹ ڈاکٹر صاحب کی سے کسی ایک پارٹی کو تقویت مل رہی ہو تو دوسری پارٹی والے کہتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب کیوں آپ گھسیٹ رہے ہیں سیاست؟ ایگزیکٹلی، میں عرض کرنے لگا تھا ابوالکلام مرحوم پر کوئی کسی مسئلے پر لوگوں نے اختلاف کیا تو ابوالکلام مرحوم نے کہا کہ گو کہ ان سے ہمیں اختلاف کچھ معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن بڑا پیارا جملہ کہا کہ میں اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر تو کوئی کمر بستہ ہو گیا اپنا معنی نکال کر اس پر تھوپنے پر تو بات الگ ہے، لیکن بعض وہ ہمارے ویل وشرز جو ہیں، ویورز ہیں، کہ جو شاید ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروس کو تو سنتے رہے مگر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کے خطبات جمعہ، ان میں کلام یعنی شاذ ہوتا ہوگا کہ خطاب جمعہ ہو، یقیناً اس میں قرآن کریم کی روشنی میں، سیرت النبی کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں کلام ہوا کرتا تھا۔ اتفاق سے ڈاکٹر صاحب کی کتب بھی یہاں پر موجود ہے، بیان القرآن، یہ تو پورا ہی قرآن کا بیان، خیر یہ دور اس میں بھی حالات حاضر ہیں، اس وقت کے حالات حاضر ہیں۔ دیکھیں نا، اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو خطاب جمعہ کا ایک حصہ ان کا ہوا کرتا تھا حالات حاضرہ پر، کبھی مطلق پورا خطاب جمعہ ان کے حالات حاضرہ پر، کبھی حالات کا تقاضا ہوتا تو وہ علیحدہ سے اہتمام کیا کرتے تھے مختلف شہروں میں جا کر، اور جن لوگوں نے ان کے ان بیانات کو سنا ہے تو وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ سارا بیان بھی نصح و خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ملک کی اچھا ملک عام ملک نہیں ہے، یہ اسلام کے نام پر حاصل ہوا،
اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے، ورنہ ملک مطلوب نہیں ہے، ذہن میں رہے، ہمیں تو اللہ کا دین اس پر عمل کرنا مطلوب ہے، لیکن ملک کیونکہ اسلام کے نام پر لیا تو وہ لا محالہ پاکستان کی سالمیت کے تعلق سے پھر وہ سارا بیان قرآن کی روشنی میں، سیرت النبی کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث مبارکہ کی روشنی میں. تو ہمارے وہ حضرات یا خواتین یا ویورز کے جو یہ پہلو ڈاکٹر صاحب کا نہیں جانتے، انہیں ہم گزارش کریں گے ان کے ماضی کے بہت سارے لیکچر جو ہم شیئر بھی کرتے ہیں ان سے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اویلیبل ہے، ان کو بھی دیکھ لیں. اچھا پھر کیا خیال ہے، کیا دین مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے؟ تو کیا سیاست کو دین سے مائنس کر سکتے ہیں؟ جدا ہو جو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پہلے بھی ہم نے اس پروگرام میں غالباً کلام کیا کہ سیاست کا زبان تو عربی زبان کا لفظ ہے. سیاست کا لفظ اس کا معنی انتظام. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں سیاست مدن وہ پورا چیپٹر ہے، مدینہ کے جمع مدن یعنی شہروں کا انتظام. آج مملکتوں کی بات کریں گے تو کیا خیال ہے، کیا دین اس بارے میں رہنمائی نہیں دیتا، سیاسی امور پر رہنمائی نہیں دیتا؟ تو ایک داعی دین اور ایک وہ بندہ جو دین کا درد رکھتا ہے، جو دین کی جد و جہد کر رہا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے ڈیٹیچ کر لے گا حالات حاضرہ سے؟ وہ تو چاہے گا کہ ان لوگوں تک بات پہنچے کہ جن کو اللہ نے کچھ اختیار دے رکھا ہے، اور ان سے بھی نصح و خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ ان تک بھی اس بات کو پہنچایا جائے تم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. تو اس تناظر میں وہ بیانات سیاسی جن کو لوگ محض سیاسی کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ خالص دینی بیانات ہیں، اس معنی میں کہ دین نے سیاست کے معاملات کے لیے رہنمائی عطا کی. اب جو درمیان میں ایک بات آپ نے اٹھائی کہ بعض مرتبہ ہوگا کہ کسی ایک صاحب یا ایک ذمہ دار یا ایک کسی پولیٹیشین یا کسی سیاسی جماعت کے کسی نقطہ نظر کے تعلق سے کلام ہو تو عین ممکن ہے وہ کسی ایک کے حق میں جاتا ہوا محسوس ہوگا اور دوسرے کے خلاف. تو جس کے خلاف جا رہا ہو وہ کہہ رہی تمہارے ڈاکٹر اسرار صاحب کو تم نے یوں پریزنٹ کرے، وہ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ شاید اس کے بارے میں لوگ ان کی حمایت کرنا شروع کر دی. اس معاملے کو بھی تھوڑا ٹھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے. لا محالہ جب معاملات پر گفتگو ہوگی اور اوپینین پیش کیا جائے گا تو سارے دماغ ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، آرا کا اختلاف تو رہے گا. آرا کا اختلاف ہو جانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا امت کے اندر. اپنی رائے پر جازم ہو جانا اور اسی کو الحق قرار دینا، دوسرے کو باطل قرار دینا، اور ان معاملات کو حق و باطل اور کفر اور اسلام کا مسئلہ بنا دینا، یہ ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ آرا اچھا ڈاکٹر صاحب خود فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو رفقائے تنظیم کو بھی سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ آپ میری سیاسی آرا سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، اور میری رائے کو اور لوگ کرتے تھے شورا میں کرتے تھے جی، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کرتے تھے. اور بعض مرتبہ ڈاکٹر صاحب اپنی رائے سے رجوع بھی فرمایا کرتے تھے. وہ اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب خود بھی اوپن تھے اور انہوں نے اپنی جماعت کے رفقا کو بھی اوپن رکھا کہ ہاں البتہ جب ہم کسی معاملے پہ ایک رائے قائم کریں گے تو دوسری رائے رکھنے والا کیا محسوس کرے گا، میرے خلاف جا رہی ہے. اگر وہ اس کو اس اینگل کے بجائے اس اینگل سے دیکھے کہ ہاں اس معاملے پر ایک سے زیادہ آرا ہو سکتی ہیں اور ہر ایک کو اپنی رائے کے اظہار کا حق حاصل ہے، لیکن ان معاملات میں آرا کو ہم کفر اور اسلام اور حق اور باطل کے معارکے کا مسئلہ خدارہ نہ بنائیں. اچھا اب ایک جو پی ٹی آئی کے حوالے سے سوال کرا کہ یہ ایک عجیب عموم ہے کہ جو کہ ہمیں سوشل میڈیا میں ملتا ہے کہ جناب تنظیم اسلامی کے دل میں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ ہے. اچھا کچھ لوگ تو بلاتے کہ بس آپ تو انہی کی ہیں بس. صحیح، بلکہ شاید کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ کے موجودہ امیر کی ملاقات بھی صرف ہوئی تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی. کچھ پرانی جب دلیلیں اکٹھی کرنی ہے تو پھر 10 دلیلیں نکل آئیں گی. دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ اصولی بات پر ہم اگر قائم رہیں، وہی بات نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون اور گناہ زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر عمران خان صاحب کی طرف سے کبھی بات اٹھی کہ ہمیں امریکہ سے ناطہ توڑ دینا چاہیے تو یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب برسوں سے کہہ رہے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے. اب اگر یہ بات عمران خان صاحب کی طرف سے آئے اور ہم اس بات کو دہرا دیں بھائی امریکہ کی مخالفت ہمیں کرنی چاہیے، اور کوئی کہے کہ یہ آپ نے پی ٹی آئی کی حمایت کر لی، تو نہیں، تو پی ٹی آئی کے قائم ہونے سے پہلے سے ڈاکٹر صاحب یہ باتیں کہتے ہوئے اگر نواز صاحب یہ کہہ رہے ہیں فبیہا مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، بلکہ سچی بات ہے میں نے جاری کروایا. یہ جو انسداد سود کا معاملہ چل رہا ہے پاکستان میں، اور آپ کے علم ہے کہ تنظیم اسلامی بھی، جماعت اسلامی بھی، بعض اور حضرات بھی، ہم سب نے مل کر فائٹ کیا کیس کو. اس کے بعد معاملہ چلے گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ میں. ٹھیک ہو گیا، اور اس میں جناب اسٹیٹ بینک بھی چلا گیا اسٹے لینے کے لیے، اور نیشنل بینک بھی چلا گیا، اور بھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ایک بیان آیا. پھر ایک محفل میں جس کو 2-3 اخبارات نے رپورٹ کیا، وزیر اعظم موجودہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہم سود کے خاتمے کی کوشش کریں گے. ہم نے اس بیان کو فیس ویلیو پر لیا.
ہم نے ایک پریس ریلیز جاری کیا, بھائی آپ, یعنی یہ تو میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ آپ کی آواز مکے مدینے, ختم کرو اللہ کے بندو. پہلے بھی 91 کے ڈیسیجن میں آپ ہی گئے تھے نا اگینسٹ, آپ سجدہ صحف کرو, اور اگر آپ ختم کرو تو بہت اچھی بات ہے. تو ہم نے اس بات کو بیان, اب کوئی کہ جناب آپ نے شہباز شریف کی فیور کر دی, بھائی شہباز شریف کی فیور نہیں ہے. یہاں بات یہ تھی کہ ہم سود کے خاتمے کے خواہاں ہیں اور اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اگر وقت کے وزیر خزانہ کی طرف سے اور وزیر اعظم کی طرف سے اس طرح کی بات آئے گی تو ہم اس کے اوپر کامنٹ دے دیں گے. اسی طرح اگر عمران خان صاحب نے جا کر جو ہے یو این او کے اندر تقریر کی اور اچھے انداز سے مقدمہ پیش کیا اور اسلامو فوبیا کے خلاف بات کی, تو یہ بات تو ہمارے دل کی بات ہے, تو ہم کہیں گے بہت اچھی بات. اگین تعاون علی البر والی بات ہے. اب کوئی عمران خان کی آپ نے فیور کر دی, نہیں بھائی, اگر نواز شریف بھی کہہ دے گا یا کہہ دیں گے, چلیں نواز شریف صاحب کہہ دیں گے, شہباز شریف صاحب کہہ دیں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ دیں گے, تو ہم کہیں گے اچھی بات ہے, خیر کی بات کہیں سے. دیکھیں نا, ایک بڑی مزے کی بات ہے, پہلی دفعہ ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ ہمارے آرمی چیف نے خطاب میں قرآن مجید کی آیت پڑھی اور بالکل صحیح پڑھی, یعنی کہ وہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ. ایک آرمی چیف کے منہ سے تلاوت قرآن. یہاں پہ تو ہمارے سیاسی حالات یہ ہیں کہ سورہ اخلاص صحیح نہیں آتی. میں کراچی میں ایدی ہوم ہے, ان کے شیلٹر ہاؤس میں کئی مرتبہ کچھ پروگرامز کے لیے, خدا کی قسم, ناظرین نوٹ کیجیے گا اس چیز کو, وہاں وہ یتیم بچے جو شیلٹر ہاؤس میں رہنے, خدا کی قسم انہوں نے مجھے کہا, انکل وہ فلاں فلاں, نام نہیں لیں گے ہم, وہ فلاں انکل کو بھیج دیں, ان کو سورہ اخلاص کے ہم پورا عامہ پارا پڑھا دیں گے. وہ بچے جو شیلٹر ہاؤس میں پل رہے ہیں وہ بھی ٹی وی تو دیکھتے ہیں نا, اور ان کو بھی پتا ہے کہ اس اسٹیٹ کے وزراء کا حال یہ کہ وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے. تو اگر کسی نے, آرمی چیف نے تلاوت کر دی, بھائی آپ کے وزیروں میں سے کوئی کر دے. مثال کے طور پر چلیں اب بات کر لیتے ہیں تاکہ ذرا کھل کر یہ بات سامنے آ جائے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کی بات آئی تھی, 2018 میں پاس ہوا, سارے موجود تھے, غلطی ہوئی تھی نا. ایک کوئی غالباً سینیٹر پی ٹی آئی کے, مجھے نام اس وقت مستحضر نہیں, انہوں نے سینیٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نے غلطی کی اور ہمیں اس پر سجدہ صحف کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں ختم کروانا چاہیے. تو ہم کہیں گے اچھی بات ہے, اگر 2018 میں آپ سب نے مل کر پاس کروایا تو غلط تھا, بعد میں اگر یہ بات کھل کر سامنے تو ہم نے کنڈیم کیا. مگر اگر ایک پی ٹی آئی کی جماعت سے کوئی کھڑا ہو کر یا اگر جمعیت علماء اسلام سے کوئی کھڑا ہو کر, مشتاق صاحب جی ہم نے بہت تائید کی الحمدللہ, اور وہ کھڑے ہو کر, چاہے پہلے وہ ان کے پاس کرنے میں شامل تھے, آج وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی تو ہم سجدہ صحف کرتے, اس کو چینج کرنے کی بات کرتے, ہم کہیں گے آپ کی آواز مکی مدین ہے. او بھائی, ہمیں خدا کی قسم ہمیں دین چاہیے. اور یہ بھی بات ہے کہ ہمارا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے. اچھا ایک اور انداز سے دیکھیں, ہمارے رفقا بھی سمجھیں اور ہمارے احباب بھی. ہمارا طے, ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا, ہمارا طے شدہ معاملہ ہے کہ انتخابی سیاست کے راستے سے پاکستان کے معروضی حالات میں اسلام آنے کا نہیں. ٹھیک, تو ہم تو اس راستے کے ہیں ہی نہیں. اس معنی میں ہم سیاسی ہیں, سیاسی نظریات بھی رکھتے ہیں, دین کی تعلیم کے مطابق سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں, تبصرے بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, تحسین بھی کرتے ہیں, مگر ہم انتخابی سیاست کا پارٹ نہیں ہیں. لیکن ہم انقلابی راستے کی بات کرتے ہیں, تحریک کے راستے کی بات کرتے ہیں. پھر آپ کیوں اتنا کھکھیل مول لیتے ہیں؟ وہ اس لیے مول لیتے ہیں کہ پاکستان کا بچنا ضروری ہے, پاکستان کی سالمیت ضروری ہے, تو نظام تو چلے, تو وہ ہم مشورے دیں گے, تحسین بھی کریں گے, صحیح بات کی غلط بات کی مذمت بھی کریں گے, اصول کے تحت کریں گے. خدارا اس کو کوئی شخص, یعنی کوئی ہمارا بھائی, کوئی ہمارا ساتھی, کوئی ہمارا رفیق اس معنی میں نہ لے کہ آپ نے فلاں کی حمایت کر دی اور فلاں کی جو ہے مخالفت کا معاملہ کر دیا. جزاک اللہ. امید ہے کہ کچھ تھوڑی سی تشفی ہو گئی ہوگی ہمارے ناظرین کی بھی, اور لوگ حسن ظن سے کام لیں. اور الحمدللہ تنظیم اسلامی کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق بلکہ نہیں. ایک بات اور ایڈ کر لیں, ذرا آ چکی درمیان میں, ہم نے دعوت پوری دنیا کو دینی, تو کیا ہمارے سیاستدان ہمارے مدعو نہ ہوں گے؟ کیا سیاسی جماعتوں کے, بلکہ چلیں لگے ہاتھوں, آپ کو یاد ہو جی عمران خان صاحب کی تحسین کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات میں بھی ہم نے کہا تھا آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں, لیکن آپ کے جلسوں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک, ہم نے اس کو چھاپا بھی, پبلش بھی کیا ہم نے اس کو, اور ہم نے اس پروگرام میں بھی بات کی, اور آپ کی طرف سے بات آئی تھی, پھر میں نے اس کو سیکنڈ کیا تھا کہ بھائی اگر کوئی اچھا ذکر آئے گا تو ہم تحسین کریں گے, لیکن اگر آپ کے جلسوں کے اندر ڈانس ہو, اگر آپ کے جلسوں کے اندر جو ہے وہ گانے بجیں, تو ہم اس کی مذمت بھی کریں گے, اور ہم نے مذمت پہلے بھی کی. سیدھی سی بات, اگر آپ کے کسی جلسے کے اندر کسی بچے نے کھڑے ہو کر ایسے الفاظ کہہ دیے کہ جو انتہائی نامناسب تھے, تو ہم نے کنڈیم کیا, اور آپ کے کسی ذمہ دار کی طرف سے, پی ٹی آئی کی ذمہ دار کی طرف سے اس کی وضاحت آ گئی, ہم نے تحسین بھی کر ڈالی. اسی طرح کوئی دینی سیاسی جماعتوں کے لوگ ہتے سے اکھڑ کر اگر وہ کسی کی دشمنی پر اتر آئیں اور اخلاقیات کو فارغ کر کے ایک طرف رکھ دیں, اور سیاست کے اندر اتنے آگے, یعنی سیاسی دشمنی کے اندر اتنے آگے چلے جائیں کہ غلیظ زبان استعمال کریں
کریں تو ہم ان کو بھی کنڈیم کریں گے. کیوں؟ او اللہ کے بندو، مسلمان کی حرمت سے کھیلنا، اس کی آبرو سے کھیلنا حرام ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ رسول اللہ کا سامنے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سارے تناظر میں اس اعتبار سے ہمارے کسی پریس ریلیز کو، خطاب جمعہ کو، گفتگو کو، تنقید کو، تحسین کو، تبصرے کو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنا چاہیے. اس سب کے باوجود ہم کھلے دل سے کہتے ہیں اگر ڈاکٹر اسرار صاحب فرما رہے ہیں کہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے سیاسی تبصروں سے آپ اختلاف کر سکتے ہو، تو میں تو ایک اعتبار سے 3G ہوں نا، ان کی نیکسٹ جنریشن کے بعد کی نیکسٹ جنریشن، تو آپ رکھ سکتے ہیں اختلاف، اور اس اختلاف کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اتفاق اس بات پر ہے. میں رفقائے تنظیم کی بات کر رہا ہوں. ہمارا اتفاق اس بات پر ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کو ہم فرض سمجھتے ہیں. خود اللہ کی بندگی، بندگی کی دعوت، بندگی والا نظام، منہج محمد مصطفیٰ کا سامنے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیعت کی بنیاد پر جماعت موجود ہے، اور تحریک کے راستے پر ہم نے چلنا ہے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے. اس پر ہمارا اتفاق ہے. چلیں آگے. باقی جو سیاسی معاملات اور تبصرے فروئی چیزیں، اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں.